میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا صحیح ہے غلط؟ Celebrating birthday of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is a right or wrong؟ اسلام میں کوئی بھی عمل دین کے نام پہ کرنے کے لیے اس کا قرآن اور حدیث میں ثبوت ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ہم اسے ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ اگر جو عمل ہم دین کا حصہ سمجھ کر رہے ہیں لیکن اس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں تو وہ بدعت میں شمار ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام اختیار کرے جو اس میں سے نہیں تو رد کر دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، مطلب برتھڈے منانے کا عمل نیا چیز ہے اس لیے بدعت ہے۔ اس طرح برتھڈے سیلیبریٹ کرنا اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں، اور سب سے بڑی بات برتھڈے سیلیبریٹ کرنا کافروں اور غیر مسلمانوں کی مصاحبت ہے، اور جو جس قوم کی مصاحبت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مصاحبت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اور اب برتھڈے سیلیبریشن کی ہسٹری پتہ کریں گے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کافروں اور غیر مسلمانوں کا عمل ہے۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ برتھڈے سیلیبریشن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ حرام بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو لوگ خود کا برتھڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنا جائزہ خود لیں۔ اب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی، برتھڈے منانے کی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک تو پہلی بات، برتھڈے سیلیبریشن کافروں کی مصاحبت ہے، اور دوسری نہ ہی کسی حدیث یا قرآن کی آیت سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منائی یا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد دھوم دھام سے منائی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے وہ روکے اس سے رک جاؤ۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا یا کسی اور کا برتھڈے سیلیبریٹ نہیں کیا، اس لیے ہمیں بھی نہیں کرنا۔ اور آج جو کچھ لوگ میلاد مناتے ہیں وہ قرآن کی کچھ آیتوں کی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں ہے ثبوت میلاد منانے کا وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا ان سے ایک ہی سوال ہے، جس آیت کی تفسیر آج آپ بتا رہے ہیں کیا وہ صحابہ کو نہیں پتا تھی؟ کیا انہیں یہ آیت اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کا مطلب ہے چلو اب ہم لوگ بھی میلاد مناتے ہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں منایا جشن ولادت؟ آپ کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ ہے کیا؟ کیا آپ کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جا کے نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے ہو دین میں، جبکہ اللہ نے ہمارے دین کو کب کا مکمل کر دیا، ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر؟ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، مطلب دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس میں نئی عبادت یا نئی طریقے ایڈ کرنا منع ہے۔ جو لوگ قرآن کی آیت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے اپنے فائدے کے لیے، تو ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ دین میں نئے عقائد ایجاد کرنے والے جہنم تو راشد ہوں گے، لیکن قیامت کے دن حوض کوثر سے بھی انہیں ہکال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ لوگ قیامت کے دن میرے پاس آتے ہوں گے، حوض کوثر پر میرے ممبر لگا ہوگا اور وہاں آسمان کے ستاروں کے مانند پیالے گلاس ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلاتا ہوں، جو ایک بار پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ آئیں گے اور فرشتے انہیں دھکا دے کر حوض کوثر سے دور ہکا لیں گے، میں کہوں گا یہ میری امتی ہے، فرشتے انہیں آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں، ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں بدعت ایجاد کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، دور لے جاؤ ان کو، میری نظروں سے دور کر دو، میرے جانے کے بعد یہ کام کیا میرے دین میں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ غور کیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، آپ کا ہنسنا، آپ کا خاموش رہنا، آپ کا غمگین ہونا اور آپ کا رونا، یہ سب ہمیں بتا دیا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جشن میلاد منانے کی کوئی بات یا کوئی تاریخ ہمیں نہیں بتایا؟ دماغ کا استعمال کرے اور سوچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے اور آپ سے سب سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھنے والی تمام شخصیت سے ہمیں ایک بھی میلاد کی مثال کیوں نہیں ملتی؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے زیادہ محبت کر سکتے ہیں؟ جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن ان سے 12 ربیع اول کو ہر سال میلاد منانا، جلوس نکالنا یا اس دن کو عید کی طرح منانے کی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ ہاں، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کو یاد کرنے کے لیے منڈے کا روزہ رکھا۔ لیکن اس حدیث میں 12 ربیع اول کا جشن، ڈھول، جلوس یا کوئی خاص سیلیبریشن کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کریں، ان کی سنت پر چلیں اور ان پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں۔
اور دین میں کسی عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے جوڑ کر بتانے سے پہلے اس کی صحیح دلیل ضرور چیک کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اس لیے میلاد مناتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جشن کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ایک دن جشن منانے کا نام ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بڑا پروف ان کی پیروی بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت یہ ہے کہ ہم ان کی سنت کو اپنی زندگی میں لائیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں، نماز کی پابندی کریں، ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں اور جن چیزوں سے انہوں نے روکا ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور ڈھول بجانا یا جلوس نکالنا، کسی خاص طریقے سے میلاد منانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے صحیح دلیل کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے خوبصورت اظہار صرف ان کا نام لینا نہیں ہے بلکہ ان کے طریقے کو اپنی زندگی کا طریقہ بنانا ہے۔